سے یہ جو سڑک ہے یہ کنیکٹ کرے گی سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے آگے نکل جائے گی۔ میں جب سینٹرل ایشین ممالک میں گیا، بشکک گیا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ سارے جتنے بھی ازبیکستان جو لیڈرز ہیں وہاں کے، جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں، تاجکستان، کرگستان، ان سب کا انٹرسٹ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ شروع کریں۔ بدقسمتی سے افغانستان سے ہمارے تعلقہ جو افغانستان میں انتشار کی وجہ سے یہ رکا ہوا تھا۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو، اور جیسی امن ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سارا علاقہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں بلکہ ٹریفک ہوگا، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے پورا آگے تک سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ جائے گی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سارے علاقے کی زندگیاں بدل جائیں گی، بلکہ یہ سارا جو خیبر ایجنسی نہیں، پختونخوا کی بالکل ایک چینج آ جائے گا اس سارے علاقے میں۔ اور یہ جو پشاور ہے، یہ میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہب بن جائے گا، یہ ایک مین سینٹر بن جائے گا، اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، پختونخوا کو خاص طور پہ فائدہ ہوگا، اور ان علاقے میں جن لوگوں کو روزگار کا مسئلہ ہے یہ سب کے لیے روزگار بھی یہ جو ٹریڈ شروع ہوگی سب کو ملے گا۔ ابھی سے ہی جو میں دیکھ رہا تھا ابھی فگرز، کہ ابھی یہ جیسے کھولا ہے تو ایک دم 50% اضافہ ہو گیا تجارت کے اندر، اور یہ اسی طرح یہ جو فیسلٹیز جب بہتر ہوتی رہی تو پھر ہماری جو امید ہے کہ یہاں سارے علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ تو میں اس کو آج بڑا ہسٹورک دن سمجھتا ہوں۔ جی سر، پہلے تو ہم گورنر صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کو اور شوکت رضوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی بدولت آپ سے ملاقات کا ہمیں موقع ملا ہے، پشاور کے جرنلسٹوں کو۔ دوسرا سر، یہاں پہ جو بارڈر کھل رہا ہے تو ایک تو رویے کے حوالے سے کافی شکایت کی جاتی ہے کہ رویے بہتر ہوں گے تو مزید تعلقات میں بہتری ہوگی، تجارت بڑھے گی۔ تیسری بات سر، آپ نے جب سے حکومت سنبھالی، آپ نے اور ہماری ملٹری قیادت نے یک زباں ہو کر ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا، چاہے وہ انڈیا کی طرف ہو، اور کرتارپور راہداری اس کی طرف ایک مثال ہے۔ یہ آج جو ہے تو پریکٹیکلی افغان بارڈر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، آپ نے جو کیا تھا، لیکن اس کے باوجود سر آپ کی وہ پالیسیز کو انڈیا کی طرف سے وہ پذیرائی نہیں مل رہی، افغانستان کی طرف سے ہاسٹائل ایٹیچیوڈ آ رہا ہے، جس میں ہم نے کشمیر کا ایشو دیکھا ہے۔ آپ سی پیک کے بھی طرف کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری اپوزیشن بھی سر اس ایشوز کو بجائے اس پہ کہ آپ کا ساتھ دیں، وہ اس کو اپوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان وغیرہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ سر اس پہ آپ کا ریئیکشن چاہیے۔ یہ کوئی آپ نے 5 سوال پوچھ لیے۔ میں سب سے پہلے تو اپوزیشن کی بات کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے جس ملک کے اندر اپوزیشن کا نظریہ نہیں ہوتا، صرف وہ ذات کی پولیٹکس کرتے ہیں، اس ملک کے اندر جمہوریت صحیح معنی میں چلتی نہیں ہے۔ آپ ہماری نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں کہ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں سارے کشمیر کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، اور جو ہو رہا ہے اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، خاص طور پہ جو 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو اپوزیشن کا صرف مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی چوری، ان کو ایک NRO دے دیں، بس ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں، پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی، اور صرف بلیک میل کرنے کے لیے کہ کسی طرح میں پریشر میں آؤں، اور میں بھی جو جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈران کو جو آج جیل میں ہیں، ان دونوں کو NRO دیا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ان 2 NRO نے 10 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کے اوپر 24,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھایا ہے۔ 6,000 ارب سے پاکستان کا قرضہ گیا ہے 30,000 ارب پہ، ان 2 NROز کی وجہ سے۔ اور جب وہ واپس آئے انہوں نے اور بھی، کیونکہ ان کو تجربہ تھا چوری کا، انہوں نے اور کھل کے چوری کی، اور کسی نے پکڑنے کے لیے ضرورت نہیں تھی، اپنی نیب تھی، اپنی FIR تھی۔ تو یہ جو سارے کیسز آج ان کے اوپر ہیں، جو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، یہ سارے اس دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں جو کہ چپ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیسز ایک دوسرے پہ بنائے،
हुदैबा पेपर में पुराना केस था, वो इन्होंने रखा हुआ था एक दूसरे के ऊपर। सरेमल पुराने केस थे इनके पुराने दौर पे, इनके 10 साल में इन्होंने फिर एक दूसरे के ऊपर केसेस रखे हुए थे, और वो हमने सिर्फ इदारों को खुला छोड़ दिया, हमने किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि ये जो सारा शोर ये है कि पहले जो एक दूसरे को ये बताते रहते थे, मैं क्यों नहीं वो कर रहा। तो मैं ये वाजे कर दूं आज अपनी सारी कौम के सामने कि जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को NRO नहीं देना। इन्होंने जिस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, जो 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया पाकिस्तान पे, जिसकी वजह से आज ये महंगाई है लोगों के लिए, इनका जब आप जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिस तरह इन्होंने 2 खसारे किए, फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेफिसिट में तारीखी खसारा, उस खसारे की वजह से रुपया गिरा। जब रुपया गिरा तो रुपये गिरने से सारी चीज़ें महंगी हो गई, क्योंकि सारी तेल महंगा, बिजली महंगी, सब जो इंपोर्ट्स करते हैं महंगी हो गई। तो इसलिए आज अगर हम इस मुल्क में उन लोगों का जो इक़्तिदार में आके फैक्ट्रियां बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अगर आज हम इनका एहतसाब नहीं करेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल ही नहीं ये चलने देंगे। और ये वाज़ेह है कि इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या मुश्किलात आ रही हैं, इनको सिर्फ NRO चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका आ गया हिंदुस्तान का। देखिए, पहले तो जो हमारी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमने सबसे पहले अपने मुल्क की, अपने लोगों के माशी हालात ठीक करने थे। माशी हालात ठीक हो ही नहीं सकते जब तक अमन ना हो। हमने देखा ये जो वॉर ऑन टेरर, और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा का इलाका और कबायली इलाके, ख़ास तौर पे जो वॉर ऑन टेरर के दौरान यहाँ तबाही मची और जो लोगों की ज़िंदगियाँ, मुस्तकबिल, बच्चे, तजारत ख़त्म हुई, माशी हालात बुरे हुए, तो हमने तो पहले से ही फैसला किया हुआ था कि हम जैसे ही आएंगे, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत होगी पाकिस्तान की कि अमन लेके आएँ, अपने सारे जितने भी हमारे हमसाए हैं इनसे हम ताल्लुकात ठीक करें और अपनी माशी हालात बेहतर करने के लिए कॉन्सनट्रेट करें। अफगानिस्तान से हमारी बातचीत बड़ी अच्छी गई। मैंने प्रेसिडेंट गनी से बातचीत की है, अभी भी मैंने उनको कॉल किया, पता चला कि वो रैली के ऊपर हमला हुआ, तो हमने इनसे तो अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात जितने हम बेहतर कर सकते थे हमने किए है, श्योरिटी दी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है। बदकिस्मती से वहाँ अभी तक ये जो डायलॉग चल रहा था, ये बदकिस्मती है कि मैं अपनी भी, अफ़गानिस्तान की भी, पाकिस्तान की भी समझता हूँ कि ये डायलॉग में रुकावट आई है। मैं फिर इशोर करता हूँ कि हम पूरा जोर लगाएंगे इसमें, पूरी कोशिश करेंगे किसी ना किसी ये डायलॉग आगे बढ़े और अमन हो। इसमें अफ़गानिस्तान के बाद जो दूसरे मुल्क को सबसे ज़्यादा अमन का फ़ायदा है वो पाकिस्तान है, और वो आपके सामने है। ये अगर ये हमारी यहाँ ट्रेड खुल जाती है सेंट्रल एशिया तक, तो ये सारे इलाके में फ़ायदा होगा। हिंदुस्तान, एक मिनट, हिंदुस्तान की मैं बात करूँ। हिंदुस्तान का मसला ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर एक कब्ज़ा हो गया है। हर दुनिया के माशरे में मॉडरेट लोग होते हैं अक्सरियत, और एक तरफ लिबरल होते हैं और दूसरी तरफ इंतहा पसंद होते हैं। हिंदुस्तान की बदकिस्मत यह है कि इंतहा पसंद हिंदू नेशनलिस्ट रेसिस्ट ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ इसका कश्मीर के ऊपर ये नज़र आ रहा कि सिर्फ एक ऐसा ज़हन जो कि इंतहा पसंद हो, वो ही सिर्फ कर सकता है कि 45 दिन कश्मीर के लोगों के ऊपर कर्फ्यू डाला हुआ है। कोई नॉर्मल ज़हन ये नहीं कर सकता। और ये जो इनकी सारी पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ, ये नफरत से भरी हुई पॉलिसी है। ये RSS की पॉलिसी है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जिनका जो मुसलमानों को बराबर के वहाँ इंसान ही नहीं समझते हिंदुस्तान में। जो वो 20 करोड़ मुसलमानों से हिंदुस्तान में कर रहे हैं, इस वक्त सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। जो असम के अंदर उन्होंने 20 लाख मुसलमानों की शहरियत लेने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल हुकूमत नहीं है। तो इसके साथ जब तक तो कश्मीर से ये कर्फ्यू नहीं लिफ्ट करते, 370 वापस रिवोक नहीं करते, कोई चांस नहीं है इनसे अब बातचीत करने की। लेकिन कोशिश हमने पूरी की। मैं आखिर में सिर्फ एक बात यानी इसके ऊपर लास्ट चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के ऊपर इंशाअल्लाह मैं कश्मीर का केस
میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں ابھی سے اپنی، کیونکہ کل میں جا رہا ہوں، اپنی قوم سے میرا وعدہ ہے کہ کبھی کسی نے کشمیر کا کیس ایسے نہیں پریزنٹ کرے گا. انشاءاللہ میں اگلے ہفتے جو پرائم منسٹر صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے میرا جو کویشچن ہے، لوگ بہت غصے میں ہیں اور کشمیر جا کر لڑنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیں، میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا، وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے، یعنی وہ کشمیریوں سے دشمنی کرے گا، کیونکہ وہاں 9 لاکھ انہوں نے فوج رکھی ہوئی ہے. ان کو صرف بہانا چاہیے ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیری تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ پاکستان سے دہشت گرد جا رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بچہ بوڑھا سارا کشمیر ہندوستان کے خلاف ہو چکا ہے. جو تھوڑے سے لوگ بھی تھے وہ جو انہوں نے یہ کیا ہے، کرفیو لگایا، سب ان کے خلاف ہے. لیکن ان کو بہانہ مل جائے گا ان کے اوپر تشدد کرنے کا، ظلم کرنے کا. اگر یہاں سے کوئی بھی ان کو بہانہ مل گیا کہ جی پاکستان سے دہشت گرد ہے، پاکستان کی طرف کہہ دیں گے جی دیکھیں جی پاکستان، اصل میں یہ مسئلہ پاکستان کی دہشت گردوں کا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم. پاکستان کو وہ دوسرا، ساری دنیا کی ٹینشن ہمارے پاس اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے ہندوستان. یورپین یونین نے سٹیٹمنٹ دے دیا، امریکن کے سینیٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں 1965 کے بعد پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کشمیر کی. اس وقت ان کے اوپر دن بدن پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو رئیس قصر ہے وہ میں یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں کروں گا. لیکن اگر کسی طرح کسی نے یہاں سے کوئی حرکت کی، میں کہنے لگا ہوں وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہوگا. اور یہ جو ایک اور جو میں نے سندھ میں دیکھا، یہ گوٹکی میں جو بھی جس نے کیا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے خلاف جو کیا گیا، میں آج سخت اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسپریسی ہے، جان کے میرے یونائٹڈ نیشنز جانے کے وقت کے اوپر یہ جان کے کیا گیا سیبوٹاج کرنے کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارا آئین سب انسانوں کو برابر کا شہری رکھتا ہے. قائد اعظم ہمارے لیڈر نے اشورٹی دی ہوئی ہے سب کو کہ برابر کے شہری ہیں. ہمارا دین اسلام مدینہ کی ریاست کے اندر جو اقلیتیں تھی برابر کے شہری تھے. نہیں تو برابر کا شہری ایک خلیفہ وقت کے ساتھ ایک اقلیتی شہری کیسے کیس جیت سکتا ہے اگر ان کو رائٹس نہیں دیے گئے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا، یعنی مساکی کانسٹیٹیوشن تھی مدینہ کی. اس لیے جو بھی یہ کر رہا ہے یہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے. اور اس وقت کشمیر کے لوگوں سے دشمنی کرے گا، کیونکہ ہندوستان یہ کہے گا جی دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اقلیتوں کو اسی طرح کر رہے ہیں جو وہاں